مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ٹھنڈیوں کی ان راتوں میں سرا کا یہ میدان اپنے عشق کے تمام محبتوں کے امتحان دینے کے لیے حاضر آیا ہے، مگر میں آپ سب کے سامنے تھوڑا سا ہٹ کر کے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جتنا لوگ مجھے بلانے کے لیے اتساہت نظر آتے ہیں، ہر علاقے میں پروگرام چاہیے، تاریخ چاہیے، تو یہاں سے میں ایک اعلان کر دیتا ہوں، بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں مجھے سننے کا تو پھر جھیلنے کا بھی شوق رکھو۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری عادت کسی کے تلوے چاٹنے کی نہیں ہے، ہماری عادت لوگوں کی چاپلوسی کرنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی باتیں میری زبان سے نکلیں گی تو یہ خام خیالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، علم والوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ حق بات کریں گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لوگوں سے باتیں چھپائیں گے نہیں، جو حق بات ہوگی وہ بیان کریں گے۔ آپ کے علاقے میں یا کسی بھی جگہ پر، مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہوں گے، جب ہمارے حالات اتنے زیادہ پاپولر بھی نہیں تھے، اکثر جگہ کے کچھ ٹرسٹی حضرات، کمیٹیوں والے، جو علماء کو بیلوں کی طرح ہانکنا چاہتے ہیں، جو سارا رسی والا زمام حکومت والا مسئلہ سب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ہم سے بھی آ کر کے کچھ لوگوں نے کہا تھا، حضرت آپ آئے ہیں ہمارے محلے میں، سود پر آپ کچھ نہ کہیں، یہاں پر بہت سارے لوگ فائنانس کا کام کرتے ہیں۔ میں نے 1.5 گھنٹہ سود پر ہی بیان کیا تھا۔ بلانا ہے بلاؤ، اس کے بعد نہ بلاؤ، بات میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہم بول کر کے رہیں گے۔ ابھی میرے آنے سے پہلے آپ کے ذمہ دار حضرات بھی ڈرے سہمے ہوئے تھے، اور یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دستخط کر دیجئے، وہ نہیں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے۔ ہاں اتنا کہوں گا، میں کتا کسی کو نہیں بولوں گا، ہاں کتے کو ہی کتا بولوں گا۔ ارے میاں، ڈر اسی بات سے لگتا ہے، اس بات سے ڈر لگتا ہے، اگر کتا بہت ہی برا ہوتا تو بڑے لوگ آج پالتے کیوں اس کو؟ مرسیڈیز میں بیٹھ کے جاتا ہے، آڈی میں بیٹھ کے گھومتا ہے، اتنا ہی برا ہے تو وہ ٹامی کیوں بنا ہوا ہے؟ ہاں پھر بھی میں سرا والوں سے کہتا ہوں، آپ کے یہاں سے میں کتا کسی کو نہیں کہوں گا، لیکن جو کتا ہوگا اس کو کتا کہوں گا۔ اتنا کہنے کی تو اجازت ہے، حکومت سے بھی ہے، قانون سے بھی ہے، اور آپ کے کمیٹی والوں کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ لطیفہ نہیں ہے اور مذاق نہیں ہے۔ میں نے جو گفتگو شروع کیا، حالات ایسے آ گئے کہ سب سے زیادہ میں نے آج دیکھا ہے بزدل لوگ وہ لوگ ہیں جو مسلم نیتا بنے ہوئے، لیڈر بنے ہوئے،
میری بات کڑوی لگے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے، اگل دو گے تو یہ بخار چڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا تمہارے اندر چاپلوسی اور دوسروں کی رضا حاصل کرنے کی چاہت آئی ہے، یہ قوم کو لے ڈوبتی ہے، قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر سیاست کرنا نہ آتا ہو تو اس میدان میں آتے کیوں ہو؟ اس میدان میں کیوں آتے؟ قوم کی دلالی کرنے کے لیے، عزت نفس بیچ کر کے اسلام اور مذہب اسلام کا سودا کرنے کے لیے؟ مجھے تکلیف انہی لوگوں سے ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی اس قوم کو کوئی دوسرا برباد نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا ہی آدمی برباد نہ کرے، آپ کا آدمی جب تک نہ توڑے کوئی دوسری قوم آپ کو نہیں توڑ سکتی۔ ایک بہت بڑے آفیسر کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ایمان والوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، الا یہ کہ مگر یہ کہ مسلمان ہی غدار ہوگا، جماعت کی دلالی کر رہا ہوگا، بزدلی اس کے اندر آئی ہوگی، وہ قوم کو بیچنے کی باتیں کر رہا ہوگا، مخبری کر رہا ہوگا۔ آج تو کتنے لوگ اسی پر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، وہ ٹپر بنے ہوئے ہیں، مخبر بنے ہوئے ہیں، کتنوں کے گھر اس پر چل رہے ہیں۔ باز آ جاؤ میرے عزیزو، خیر امت ہو آپ، قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام انسانوں میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ تم نے اگر یہ ذمہ داری چھوڑ دی تو ایک بات یاد رکھنا، ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک مشہور شعر ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے، گھر اگر پرانا ہو کر ٹوٹ گیا اور اس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے تو لوگ اس کو تو راستہ سمجھ کر ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے، گھر کو بھی راستہ بنا لیا جائے گا۔ یہی حال ہے آج۔ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے جو روگردانی کر لیا، حق بیان کرنا علماء نے چھوڑ دیا ہے، تو ہر قوم نے تم کو اپنے نشانے پر اٹھا رکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم ہر ایک کے راستے پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیوں فٹ بال کی طرح سے اچھالا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی اصلیت کو بھولا دیا ہے۔ قرآن تمہاری اصلیت کیا بتا رہا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ کتنے بچے ایسے ہیں اس میں جو اچھائیوں کا حکم دینے کا کام کر رہے ہیں، برائیوں سے روکنے والا کام کر رہے ہیں۔ کسی کو کسی کی آج نہیں پڑی، 24 گھنٹے بچہ نشے میں گھوم رہا ہو، پڑوس میں دیکھنے والے بھی دیکھ کر اس کو ہنس کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، محلے میں ایک زانی ہوتا ہے تو پورے محلے سے برکت اٹھ جاتی ہے، پورے محلے سے۔ دوسرے عبادت گزار بھی ہوتے ہوں گے۔ ایک بات ایک حدیث میں ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ایک بستی کو تباہ کر دو، یہ بہت نافرمان ہے۔ اللہ کا حکم آیا، وہ بستی کو تباہ و برباد کرنے کا عذاب اللہ کا آ گیا، لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی رہتا تھا، اور اتنا نیک کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے۔ جب عذاب آیا تو وہ بھی اس بستی میں تھا۔ جبرائیل امین نے پوچھا مولا اس تیرے نیک اور عابد بندے کا کیا کرنا، عبادت گزار کا؟ رب کا جلال تھا، فرمایا اس کو بھی عذاب میں ہلاک کرو۔ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی فرشتے کی کہ اللہ اس کا کیا قصور ہے۔ زمانے کے بعد وہ بستی تباہ و برباد ہو گئی، عذاب کا شکار ہو گئی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فرشتے نے پوچھا مولا اس کا کیا قصور؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا، دیکھ کر خاموش رہتا تھا۔ برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا ہے، وہ سپورٹر ہے، وہ خاموش تعاون کر رہا ہے۔
آج یہ حالات نے ہمیں دیمک کی طرح سے گلا رکھا ہے میرے عزیز۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی خبر لینا چاہتا ہوں جو علماء کو چلانا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے نیتا ہوں کہ پیسے والے ہوں، جو کچھ بھی ہو، آپ تمہارا مال تمہیں مبارک، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا۔ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان عظیم ہے، لیکن مالداروں سے، کمیٹی والوں سے، ذمہ داروں سے، میں ہر جگہ کے علاقے والوں سے، ظاہر سی بات ہے ہماری بات پھیلتی ہے، سب سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو، آپ کو ذمہ دار علماء کی گردن پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ علماء کی گردن پر بیٹھ کر ان کی زبانوں پر اپنے الفاظ ڈالنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ مولانا ایسا بولو، مولانا ویسا بولو، مولانا ایسا بولو، مولانا ویسا بولو، اور ان کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اور جو مولانا ایسا کرتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علم بیچ رہا ہے اور اپنا دین بیچ رہا ہے مال کی وجہ سے، مالداروں کے رعب سے۔ دونوں عذاب میں گرفتار ہوں گے، مال والے جتنے بھی منصب والے ہیں۔ آپ خلیفہ ہارون رشید سے زیادہ بڑھ کر کے تو نہیں ہوں گے۔ ہارون رشید اس خلیفہ کا نام ہے جس نے ایک زمانہ ایسی خلافت کی ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اس سے تھر تھراتی تھیں، مال دولت کے خزانے بے حساب تھے۔ اپنے بیٹوں کو، امین اور مامون دو بیٹے تھے، جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے رکھا تھا وقت کا بادشاہ امام خلیل کوفی، وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، بادشاہ کے بیٹے کو پڑھا کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا دور سے وہ وضو کر رہے تھے اور بادشاہ کا بیٹا پانی لے کر کے استاد کو وضو کے لیے مدد کر رہا تھا۔ ظاہر سے بات ہے ایک بادشاہ کا بیٹا ایک مولوی کو وضو کرا رہا ہے، بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا، جب استاد چلے گئے ایک تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو، کہا کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے آج کے مالدار لوگ اس لیے تھپڑ مارے کہ وہ مولوی ہمارے اوقات کے برابر نہیں ہے، تو اس کی کیا خدمت کر رہا ہے؟ لیکن بادشاہ نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ بیٹے سے پوچھا کیا کر رہا تھا؟ کہا استاد کی خدمت کر رہا تھا، وضو کا پانی دے رہا تھا۔ اور تھپڑ لگایا اور کہا خدمت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ایک بھائی پانی ڈال رہا ہوتا اور دوسرا بھائی پاؤں دھو رہا ہوتا، یہ خدمت کا طریقہ ہوتا، تم دور سے پانی کیسے دے رہے؟ ان بادشاہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ سکھایا تھا کہ علماء کی جوتیوں کے پاس بیٹھو، یہی ادب ہے، نہ یہ کہ ان پر اپنی مرضی چلاؤ۔ دین کا نظام یہیں سے تو بگڑ رہا ہے۔ ممبروں پر جو آوازیں اٹھتی تھی، حق کی آوازیں، انہیں کون دبا رہا ہے؟ آج ہم آزاد ملک میں جی رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے جتنی آزادی کے ساتھ ہم بولتے ہیں۔ حق بات کا اعلان کرنے میں جب کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو مال والے، پیسے والے، جو علماء کو اپنی مرضی کے مطابق بلوانا چاہتے ہیں؟ ہاں، حالات سے آپ باخبر کر سکتے ہیں علماء کو، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، اور ایک نباز عالم وہ خود سمجھ جائے کہ اسے کیا بولنا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے وہ گفتگو کرے، لیکن یہاں حالات بہت الگ چلے۔ یہ جو قوم رات بھر جلسے کرتی ہے، یہاں کے تو چلے، ہم ساؤتھ میں ہیں، ابھی اچھے خاصے جلسے ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ شمال ہند میں ہم نے دیکھا ہے رات 5 بجے تک جلسہ چلانے والے، کئی شاعروں کو، کئی بڑے بڑے مقررین کو لانے والے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچہ کرنے والے، وہ اپنے مسجد کے، محلے کے مؤذن کو اور امام کو 5000 دینے کو بھی تیار نہیں۔ ان علماء کو اسی طرح سے رکھا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ قوم کے اندر بدحالی ہے، قوم کے اندر زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے، یہ قوم اخلاق میں گری ہوئی ہے۔ جہاں سے حق بات کا اعلان ہوتا تھا ان آوازوں کو دبا دیا گیا ہے۔
उन आवाजों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही। ये गैरों की तरफ से नहीं, अपनों की तरफ से। इस्लाह करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया है कि माल की चर्बी जब किसी को चढ़ती है तो सबसे पहले वो दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है, और वही फिरौन के साथ क़यामत के दिन उठाया भी जाता है। माल आने के बाद बहुत बड़ा इम्तिहान है, हकीर मत समझो उलमा को या दीन की बात करने वालों को। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये उलमा ही थे, इन्होंने इनकलाब पैदा किए हैं, इंसान बनाए, लोगों के मिजाज को संवारा है। बिगड़ते हुए हालात में कौन लोग थे? इश्क रसूल की बातें करने वाले, कुरान के पैगामात को फैलाने वाले, ये वो मुख्तसर सी जमात थी। इस हिंदुस्तान की आजादी में आपको पता है 1857 के गदर में 30,000 उलमाए किराम को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटकने वाले, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने वाले, ये उलमाए ज़वील एहतराम थे, और वो हक बोलने वाले थे। जानते हो अंग्रेजों का दबदबा था, और ऐसा दबदबा था कि कोई कुछ बात नहीं कर सकता था। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका गलबा था, गलगला था। ऐसे माहौल में दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा सादिर किया था, जबकि उन्हें पता था अंजाम क्या होगा, और उसी अंग्रेजों के खिलाफ फतवा सादिर करने की बुनियाद पर एक तहरीक छिड़ी पूरे हिंदुस्तान में। ये 1857 की बात कर रहा हूं, 1947 की नहीं। 90 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क को आजादी मिली। 1857 में ये छिड़ी थी उलमा की जरिए से। उलमाए ज़वील एहतराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा दिया था और कौम के अंदर बेदारी लाई थी, उसकी सजा उनको क्या दी गई है पता है? अल्लामा फजल हक खैराबादी आम आलिम की बात नहीं है, आला हजरत भी जिनका अदब किया करते थे, वो फजल हक खैराबादी काला पानी की सजा काटते काटते जेल में इंतकाल कर गए। आज भी उनका मजार अंडमान निकोबार में है। किस चीज की उनको सजा दी गई थी? हक बोलने की। और उनको सजा दे दी गई तो क्या दूसरा डर करके खामोश हो गया? उसी जमाने में किफायत अली काफी को मुरादाबाद में 3,000 अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। 8 दिन तक उस आलिम बाअमल ने मुसीबतें बर्दाश्त की। 8 दिन के बाद अंग्रेजों ने फिर से कहा, बाज आ जाओ अपनी बातों से, जो कौम को तुम उठाते हो इससे बाज आ जाओ, हम मनसब दे देंगे, अपनी हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे। किफायत अली काफी ने कहा था, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे टुकड़ों पर मैं बेच दूं। इस पादाश में किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकाना ये सुनने में आसान लग रहा होगा, मजमा जमा था एक ऐसे आलिम दीन को जिसके हजारों लोग सुनने वाले थे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर सूली पर चढ़ाना चाहा। रिवायात पढ़ करके देखो मेरे अजीजों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पढ़ा है, अरे फांसी पर जाने वाले की हालत क्या होनी चाहिए? जिस्म के अंदर थरथराहट हो, चेहरा पीला पड़ गया उन्हें। किफायत अली काफी को देखते हुए लोगों ने कहा, न माथे पे शिकन है और न जिस्म पर कोई हरकत है। मुस्कुराता हुआ वो फंदे की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उसे पता है कसूर कुछ नहीं है, मेरा कसूर कुछ नहीं है। वो फंदे की तरफ जा रहा है। फांसी तो बहुत सारे लोगों को दी जाती है, आज भी दी जाती है दुनिया में। उनसे भी आखिरी ख्वाहिशें पूछी जाती हैं, और फांसी पर चढ़ने वाला आखिरी ख्वाहिश कुछ भी बताता है कि मुझे कुछ बिरयानी खाना है, चाय पीना है, बीवी बच्चों से मिलना है, आखिरी बार माँ को देखना है, औलाद को नसीहत करना है, आखिरी ख्वाहिशें होती हैं। उस आलिम बरहक किफायत अली काफी से अंग्रेजों ने पूछा था, हम अपने उसूल के मुताबिक पूछते हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश? उस मर्द कलंदर ने कहा था, एक ही ख्वाहिश है कि लटकने से पहले एक बार नाते मुस्तफा पढ़ दो। फिर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ دو چار مثالیں میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں علماء اکرام کے لیے خاص طور پر۔ آج ہمیں جس طرح سے دبانے کی کوشش کرو گے اس کا انجام کیا ہوگا پتہ ہے؟ تمہارے بچے ایسے بزدل پیدا ہوں گے جو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ اپنی ماں بیٹیوں کی عزت بھی نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کفایت علی کافی ہو، فضل حق خیر آبادی ہو، عنایت احمد کاکوروی، یہ وہ علماء ذوی الاحترام کی باتیں کر رہا ہوں۔ حق بیان کرنے کی وجہ سے انہیں زندگی بھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے انگریزوں سے بھی زیادہ ایک سخت دور آیا تھا اکبر کا۔ اکبر نام مسلمان تھا لیکن اس کے کام الگ تھے، وہ مرتد تھا۔ پورا ایک نیا دین لا کر کے پورے دین کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ہندوستان اکھنڈ بھارت کا راجا، اس والے بھارت کا نہیں، اکھنڈ بھارت کا۔ اس وقت ہندوستان کی سیمائیں اور بھی زیادہ تھی۔ اتنا پاورفل بادشاہ جب دین الہی کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت ایک مرد قلندر احمد فاروقی مجدد الف ثانی کی شکل میں کھڑا ہو، کہتا ہے نہیں بادشاہ، تیرے گھر کا دین نہیں، آمینہ کے لال کا دین چلے گا۔ مسجدوں سے وہی آواز ہوگی، ہمارے بچوں کے زبانوں سے وہی آوازیں ہوں گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایک بڑے ڈکٹیٹر سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے جیل دیکھنا پڑتا ہے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں 8 سال تک ایسے قید میں رکھا گیا تھا کہ کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا تخت پر آیا۔ جیل کا ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، جیل کا حال کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ 8 سال پہلے آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کر دیا تھا، اس نے 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ چور اچکے ڈکیت سب تھے وہاں پر، لیکن اس نے تو ماحول ایسا بنا دیا ہے، صبح درس قرآن ہے، دوپہر میں درس حدیث ہے، شام کو جماعت کی نمازیں ہیں۔ ماحول تو ایسا لگتا ہے جیسے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہو۔ حق بولنے والوں کے لیے نہ کوئی میدان ہوتا ہے میرے عزیزو، نہ کوئی جگہ انہیں روک پاتی ہے۔ یہ مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پڑھو اور اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو۔ اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ حق بیان کرو گے، حق بیان کرو گے، کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں۔ اور کوئی روٹتا ہے تو روٹے، ایسے روٹنے سے ہمارا کچھ بگڑتا بھی نہیں۔ یہ دنیا نہ تمہیں سزا دینے والی ہے نہ جزا دینے والی ہے، موت کے بعد صرف اور صرف سزا اور جزا کا مالک رب العالمین ہے۔ زیادہ سے زیادہ دنیا ہی میں پریشان ہو کر سکتا ہے کوئی بھی، اس کے بعد کسی کی کچھ نہیں چلتی، کچھ نہیں۔ روح نکلنے کے بعد بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور اپنے ہاتھ سے اپنا ریٹ بھی صاف نہیں کر پاتے۔ ان کے جسموں سے روح نکلنے کے بعد غلاظتیں نکل رہی ہوتی ہیں، منہ سے، ناک سے، کان سے۔ ارے وہ مردہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی غلاظت نہیں صاف کر سکتا، وہ کسی اور کو سزا اور جزا کیا دے سکتا؟ یاد رکھو جو کچھ بھی ہوگا یہ چھوٹی سی دنیا میں، جس کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے، سب یہاں سے جانے والے ہیں۔ تو پھر ایک بات یاد رکھو، میں آخر میں کہوں گا یہ علماء کی مثال دے کر کے یہی ایک اور نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو سنا، کفایت علی کافی کو سنا، مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی کو سنا۔ ایک نام آتا ایسے ہی مرد حق کی آواز بلند کرنے والے امام احمد بن حنبل کا، جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن جانتے ہو مسئلہ آ گیا تھا ایک بادشاہ وقت کا، اس نے غلط ایک فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے
غلط مسئلے کا پرچار شروع کیا تھا، اس عالم برحق نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، کہا نہیں شریعت وہ نہیں ہے، شریعت وہ نہیں ہے، خلق قرآن کا مسئلہ تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا مسئلہ بادشاہ کا نہیں چلے گا، تاجدار مدینہ کا ہوگا۔ اس پاداش میں جانتے ہو امام احمد بن حنبل کا علم نہیں دیکھا گیا، ان کا تقوی نہیں دیکھا گیا، ان کو حدیثیں کتنی یادیں یہ نہیں دیکھا گیا۔ بغداد کے بازار میں لا کر ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے تھے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار پیٹھ کی ہڈی ان کی دکھنے لگ گئی، کوڑے اس طرح سے پڑتے تھے۔ لیکن ایک جلاد اس کے پاس وقت کے خلیفہ کا وزیر آ کر کے کہنے لگا کہ احمد بن حنبل میں جانتا ہوں آپ 10 سے مس نہیں ہوگی، ایک بار آپ کمپرومائز کر لو اپنی اس بات سے، کان میں تو بول دو، میں بادشاہ کو منا لوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہم جو بات کرتے ہیں وہ کانوں میں نہیں میدانوں میں کرتے ہیں، یہی بات ہے۔ میں بھی آپ سے یہ اعلان کرتا ہوں، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، میں گرفتار بھی تھا تو بہت انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ہمارے ملک کے ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا ڈپارٹمنٹ کو کہ مولانا پتہ نہیں چھپ کے کیا کرتا ہے، چھپ کے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے کھل کے کرتا ہے۔ ہماری کوئی سیکریٹ تنظیم نہیں ہے، کوئی خفیہ جماعت نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ میٹنگیں کرنے کا ہمارا قانون نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سچی ہے، دین اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، تو پھر سر جھکا کر اور سر چھپا کر کے نہیں، سر اٹھا کر ہی بیان کریں۔ ہمیں جب یقین ہے کہ غلط نہیں ہے تو پھر چھپ کر کے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، میں ان لوگوں کی خام خیالی کو یا بدگمانی کو دور کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہوں گے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے، ان کو برے اخلاق سے واپس لانے کے لیے ہم ظاہر سے بات ہے میدانوں میں ہی کریں گے۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ سے، سرا کی تاریخ سے بھی اس کا تعلق ہے، آپ کے میدان سے بھی تعلق ہے۔ سرا میں رہنے والے بزدل ہوں یہ مجھے ہضم بھی نہیں ہوتا، ہضم بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمین سے کبھی ٹیپو سلطان کا تعلق رہا ہے۔ اگر اس سلطان کا تعلق رہا ہے تو بزدلی آئی کہاں سے؟ یاد کرو اس مرد قلندر کی بات کو، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جینا ہے تو حق بات کر کے جیو، جب مر کر دنیا سے جانا یہ ہے تو چاپلوسی کر کے مت جیو۔ یاد رکھنا تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو علماء کے لیے میں نے یہ بات کہی، کسی کے دباؤ میں آ کر کے اپنے دین کو دبانے کی ضرورت نہیں، جو حق بات ہے وہ حق بات کا اعلان کرو۔ اگر کوئی جواری ہے تو اس کو نصیحت کرو، کوئی شرابی ہے تو اس کو نصیحت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا بڑا سردار ہے، کتنے پیسے والا ہے۔ یہ مت دیکھو مسجد کا صدر بڈی کا دھندا کرتا ہے اس لیے جمعہ میں کبھی میں بڈی پہ بیان نہیں کروں گا، سود پہ بیان نہیں کروں گا۔ ارے ٹھوکر مارو، زیادہ سے زیادہ صدر کیا کرے گا؟ نوکری سے نکالے گا۔ امام صاحب جاؤ، امام صاحب سے میں کہتا ہوں یہ ایک دروازہ بند کر سکتا ہے، میرا رحمان 70 دروازے اور کھولے گا۔ حق بات کے لیے، اپنی روزی اور اپنی روٹی کے لیے کسی کے تلوے چھاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رزاق حقیقی ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن میرے عزیزوں بزدلوں کی طرح جی کر کے یہاں سے جاؤ گے تو ہمیشہ بدنام رہو گے، ہمیشہ بدنام، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور قوم سے اب میں کہتا ہوں آپ بھی، مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، آج ہی اپنے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا
امام صاحب جب محلے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کر ڈالتے ہیں، آدھا محلہ تو ان کا مخالف ہو بیٹھا ہے کہ کمیٹی بدلے گی تو سب سے پہلے مولانا کو نکالیں۔ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ وہ تم کو کہتا ہے میاں اگر کوئی ڈاکٹر تم سے کہے کہ تجھے سردی ہو گئی، تجھے بخار ہو گیا، تیرے پیٹ میں گیس ہو گئی، تو کیا ڈاکٹر کو تھپڑ مارو گے؟ ڈاکٹر سے کیا کہو گے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب، ہوئی تو ہے بیماری، علاج آپ کر دو۔ یہی بات ایک عالم دین سے کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ غلط ہے، میں دوسرے مولانا کو پکڑوں۔ یہ قوم نے کھیل رچا رکھا ہے، طلاق دے دیا بیوی کو اور ڈھونڈ رہا ہے کوئی حلال کرنے والا مولانا ملے، کوئی ایسا مولانا ملے، پیسے لے کر کے گھوم رہا ہے، لفافے لے کر۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا نہیں طلاق ہو ہی گئی ہے، تو کہا یہ پورے مفتی نہیں، دوسرے کو ڈھونڈتا ہوں، دوسری جماعت کے بھی ایسے کچھ موجود ہوں گے۔ اب تو کتا کہہ سکتا ہوں، ہڈیوں پر پلنے والا جو کسی کے مال پر اپنا مسئلہ بدلتا ہو۔ میرے عزیزو، قوم ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں حلال کر کے دے دیں۔ تم پوری شریعت کو اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی شریعت کو مال سے بدلنے کی بات کر رہے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ میرے عزیزو، اللہ کا عذاب قریب ہے، اور موت کے بعد کیا حساب دو گے؟ اگر تمہارے پاس بات آ گئی کہ تم نے غلط کیا ہے، سر جھکا لو۔ آپ کو پتا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک صحابی ایسے آئے، رو رہے تھے، پوچھا گیا تھا کیا ہوا ان کو؟ کہا انہوں نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ کون بیان کرے گا آج؟ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا جاؤ۔ وہ گر گئے، کہا اگر آپ نے پاک نہیں کیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میرے آقا نے کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں بول رہے ہو؟ نشے میں تو نہیں، غصے میں یا مدہوشی میں تو نہیں؟ انہوں نے 3 بار اقرار کیا۔ حضور نے پوچھا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار کر یہ سزا ہلاک کر دیا جائے گا، رجم، زنا پر اسلام میں بڑی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے حکم کیا صحابہ کو لے جاؤ، ان کو رجم کرو۔ اقرار جرم کیا ہے، صحابہ لے کر کے بھی گئے جبل انم پہاڑی کے پاس، اور ان کو پتھروں سے ہلاک کر دیا۔ وہ انتقال کر گئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت سے ڈرتے تھے، انہیں پتا تھا اسلام دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت تک کی سزا ہو جائے گی، لیکن آخرت کی سزا کون برداشت کرے؟ وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں موت ہے ہی نہیں آخرت میں۔ جس کو سزا دی جائے گی وہ کنٹینیو ہو جائے گی، اس لیے آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے۔ اور جب کبھی ان کو کوئی ان کی کمی بتاتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز قوم سے میں کہہ رہا ہوں، اگر علماء تمہاری کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، خاص طور پر بڑی برائیوں میں مبتلا لوگ، تو ناک بھون سکیڑنے کی ضرورت نہیں، سر جھکا لو۔ میرا دین یہی ہے جو تمہیں پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ جتنے نوجوانوں کو ان کے برے کرتوت پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ بپر جاتے ہیں۔ مولانا لوگوں کا دھندا ہی ہے، ان کا کام ہے۔ انہوں نے کیا تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب کچھ خرید رکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس امت مصطفیٰ ہونے کا ہمارا اور آپ کا ایک مشترکہ درد ہے۔ آج اسی درد کے ساتھ میں آتا ہوں بیان کرنے کے لیے کئی جگہوں پر۔ جس علاقے میں گیا لوگوں نے کہا مسلمانوں کے محلے میں نشہ بہت زیادہ ہو گیا، بیچتے بھی یہی ہیں، کرتے بھی یہی ہیں، پیتے بھی یہی ہیں، پلاتے بھی یہی ہیں۔ ان ہاتھوں میں نشہ آ گیا جن ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ نے قرآن پکڑایا، ان ہاتھوں میں آج نشہ آیا ہے جن ہاتھوں نے قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج یہ قوم اس قدر تتر بتر کیسی ہو گئی؟ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتی ہو
तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईज़ा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा अपने आप को इतना बना लो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। आज जो ये गुस्ताखियों का माहौल बढ़ गया, उसकी वजह यही है जो मैंने शुरू में कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान। कौम के अंदर जो बदहाली आई, हर किसी ने हम पर गुजरना शुरू कर दिया। हर कोई कभी दीन पर, कभी कुरान पर, कभी नबी पाक पर, कभी खुदा पर। बातें अब कलमे तक आ गई, बातें अब अजानों तक आ गई। ये सारी चीजें आई क्यों? तुमने आने दिया है, तुम्हारे अमाल ने, तुम्हारे अखलाक ने। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। ये सब हालात अपनी जगह पर, लेकिन मैं मायूस करने के लिए नहीं जाता किसी भी जगह। तौबा कर लो तो हमारा बिखरा हुआ सारा का सारा वापस आ जाएगा। हमारी खोई हुई ताकत, हमारी इज्जत, वो पलट आएगी। ज्यादा दूर नहीं है अभी सवेरा, पलट आओ। अल्लाह ने जिंदगियां दे रखी हैं, अभी मरने से पहले जो बंदा तौबा करके संवर गया, उसके लिए कुरान का वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंदी पर रहोगे। शर्त यह है कि मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। ईमान वाला उसी को कहते हैं जो सारी कायनात से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करे। वो ईमान वालों की कामयाबी का दावा कुरान कहता है, कद अफ़लहल मुमिनून। ईमान वाले कामयाब हो चुके, होंगे नहीं, हो चुके। लेकिन ईमान वाला बन करके तो दिखाए कोई, बने कोई ईमान वाला। मेरे अजीजों, सिर्फ उस एक दौलत की जरूरत है जो चीज अब हमारे पास आखिरी बची हुई। अभी हमारे पास बचा क्या है पता है? इक़्तिदार, सियासत, ताकत, हुकूमत, माल, असबाब सब चले गए, खत्म हो गए। वो किस्से पारी ना है, पुराने जमाने के किस्से जो कहा करते थे हमारा बाप बादशाह था, अब तुम क्या हो। हमारे पास कुछ नहीं रहा, सब लुट गया है। इज्जतें तक चली गई, हमारी माँ और बच्चियों को भी लोगों ने नंगा कर दिया। बचा क्या है? अखलाक, हया, सब खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के लुट जाने के बाद भी मैंने महसूस किया है कि एक चीज बाकी है जो इन्हें अभी जिंदा रखी। आज भी अगर ये जिंदा कौम नहीं होती तो 24 घंटे मीडिया इन पर भोग क्यों रही है? क्यों निशाने पर रखी हुई है? कुछ बात तो है ना, कोई बात तो है जो तुम्हें जिंदा रखी है दूसरी कौमों के नजर में। वो कौन सी बात है? वो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे अंदर इश्क़ रसूल की जो आखिरी लौ बाकी है, ये तुम्हें जिंदा रखे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस उस लौ को थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। जब कोई शमा थोड़ी सी भी रोशनी बाकी रखती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी बंधी रहती हैं। पूरी बुझी नहीं है, बुझी होती तो ये करंट थोड़ी ना लगता। हाँ, अभी किसी ने तार छेड़ा था आई लव मोहम्मद पर, पूरी कौम गर्म हो गई थी। क्यों? हर बच्चा ऐलान करने लग गया था आई लव सैयदना मोहम्मद। अरे मैंने तो अफ्रीका में देखा, अफ्रीका में जाकर यहाँ छेड़खानी हो रही है, आवाज वहां पर भी उठ रही है। ये पूरी दुनिया में तार जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को कोई टच करता है तो तुम्हारे अंदर हरकत आती क्यों है? ये हरकत आती क्यों है? इस बात की अलामत है कि कोई चीज जिंदा रखी हुई है अभी भी। अखलाक बिगड़े हैं, अमाल बुरे हैं, ये गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। ये इस बात की अलामत है जो जिंदा रखी हुई है।
وجہ یہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں زندہ آدمی اور مردہ آدمی میں فرق کیا ہے۔ زندہ آدمی کو 5 وولٹ کا ہی کرنٹ اگر تار لگا دو تو ہوگا کیا؟ تھوڑا سا اس کو شاک لگا دو، اچھل جائے گا، شاک لگے گا اچھل جائے گا۔ زندہ آدمی کو تھوڑا سا بھی کرنٹ لگاؤ اچھل جائے گا۔ مردہ آدمی کو 1000 وولٹ کا بھی لگاؤ تو کالا ہی پڑے گا، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو نام محمد میں وہ کرنٹ ہے کہ اس قوم کو تھوڑا سا بھی ٹچ کر دیا جائے تو سب کی حرکتیں بیدار ہو جاتی ہیں، سب کی حرکتیں بیدار ہوتی ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ مؤذن مسجد سے اعلان کر رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو کوئی کہہ نہیں رہا ہوتا لیکن انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے اور آنکھوں سے لگا لیے جاتے۔ کون کہتا ہے یہ انگوٹھے لگاؤ؟ مؤذن تو نہیں کہتا، وہ ادھر کھڑے ہو کر اپنے نبی کا نام لے رہا ہے، ادھر انگلیوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، چومنے کا دل کر رہا ہے، چومنے کا دل کر رہا ہے۔ یہ تمہارے اندر موجود وہ آخری روشنی ہے محبت مصطفیٰ کی۔ اور ایک وہ خبیث جس کے اندر سے حضور کی محبت چلی گئی، اس کے سامنے جتنا بھی ذکر کرو، ظاہر سی بات ہے مرے ہوئے آدمی کو 1000 وولٹ کا بھی لگاؤ وہ کالا ہی ہے، مردے کو کچھ اثر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے مردے ہم نے اب بھی بہت دیکھے، ان کی ٹوپیوں پہ مت جانا، ان کے پائجاموں پہ بھی مت جانا، ان کے کپڑوں پہ بھی مت جانا، ان کی بڑی جماعتوں پہ بھی مت جانا۔ جب عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو لوٹے لے کے گھومنے گھمانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور عشق مصطفیٰ ہو تو ویل چیئر پر بھی بیٹھے دھرتی کو ہلا کر رکھتا ہے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور جو ان کا ہو گیا، جو ان کا ہو گیا وہ کائنات کا آقا ہو گیا۔ آج مجھے پتا ہے ہزاروں دلوں کو اللہ نے ہماری طرف جو مائل کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں ہر بار یہ جملہ کہتا ہوں، یہ ہمارے باپ داداؤں کے قصے بیان کرنے کی وجہ سے قوم کے دل ہماری طرف نہیں آئے۔ ایک ہی چیز ہے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اگر نکل گئی ہے تو پھر وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اب نام محمد سے، عشق مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ کے بیان سے کچھ نہیں ہونے والا اس کا۔ اسی لیے ایمان کی اس آخری لو کی حفاظت کرو، اس آخری لو کی حفاظت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں یہ نصیحت کر کے سنایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی ہر جگہ چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا دے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل چرانا سمجھتے ہو؟ آنکھ سے کاجل کیسے چرایا جا سکتا ہے؟ کبھی کسی چور کو دیکھا کہ کاجل چراتا ہے کوئی؟ لیکن یہ استعارہ ہے، آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب ہے ایک مومن کی آنکھ کا کاجل وہ ڈبی والا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، محبت مصطفیٰ اس کی آنکھ کا کاجل ہے۔ اور یہ چرانے والے چور موجود ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ ارے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سارے لوگ تیری گٹھری دیکھ رہے ہیں۔ کبھی جانا سفر میں، ٹرین میں بیٹھے ہو، 1000 لوگ سفر کر رہے ہوں گے، لیکن تمہارے پاس ڈائمنڈ ہے، سونا ہے، اور چور کو اگر پتا چل گیا تو 999 کو نہیں دیکھے گا، صرف تمہاری طرف دیکھ رہا ہوگا۔ یہ کب سوئے گا کہ گٹھری اٹھا لوں، کب غافل ہوگا کہ اچھک لوں؟ اس لیے کہ اس کو 999 سے مطلب نہیں، اسی ایک سے مطلب ہے۔ ہم نے دیکھا ہے آج بھی ایک سے مطلب کس کو ہوتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان سے کسی کو مطلب نہیں۔ ایک ایسے سے مطلب ہے جس کے پاس گٹھری ہے، جس کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ دنیا اس کی طرف نظر جمائے بیٹھی ہے کہ ادھر غافل ہو تو اس کو توڑ دیں، اس کو مار دیں اور اس کا عشق چھین لیں۔
ایک بات 100 سال پہلے انگریز کہہ کر کے گئے تھے اس زمین سے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کہہ کر کے گئے تھے، یہ موت سے بھی ڈرتا نہیں، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے اندر جو زندگی باقی رکھی ہوئی چیز ہے وہ روح محمدی ہے۔ محمد عربی کے لیے مر جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ آپ بھی اس بات پر آ جاؤ، اللہ زندگی عطا کرے گا، وہ زندگی عطا کرے گا کہ ہزاروں تمہاری طرف دیکھنے کو فخر محسوس کریں گے، تمہارا چلنا پھرنا بھی نعمت بن جائے، تمہارا رہنا بھی باعث برکت بن جائے۔ وہ زندگی نہ جیو جس کے مرنے کے بعد بھی جانے والے کہیں دھرتی کا بوجھ چلا گیا، گناہوں کا اڈا ختم ہو گیا۔ ایسی زندگی گزار کر کے جاؤ کہ تمہارے یہاں جانے کے بعد دنیا یہ کہے کہ وہ چلتا تھا تو مدینے کی خوشبوئیں پھیلاتا تھا، میرے مصطفیٰ کی باتیں کرتا تھا، عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنتوں کے آثار تھے۔ ورنہ جنازے بہت سارے اٹھ کر کے چلے گئے، ان جنازوں کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا ہے قبرستانوں میں تختیاں بھی بجھ گئیں، لوگ دفن ہو کر ختم ہو گئے، تاریخیں مٹ گئیں۔ لیکن میرے عزیزوں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جنازہ بھی گیا، قبر بھی بنی، 100 سال بھی ہو گئے، لیکن ان کا نام مرتا نہیں، مارنے پر بھی مرتا نہیں، ختم کیے جانے پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ ابھی کرناٹک کی سرزمین پر ہیں ہم، بہت دور رہنے والے ہیں، لیکن پھر اگر میں یہاں ایک بات کا اعلان کروں، ابھی جواب میں دیکھو یہ مجمع کیا کہتا ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ کون ہے وہ اعلیٰ حضرت؟ کون ہے؟ صرف عشق محبت کی بات کی جاتی ہے تو ہر بچے کی زبان سے اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت مجمعوں میں زندہ ہے، ہماری محفلوں میں زندہ ہے۔ کس لیے زندہ ہے؟ اس لیے کہ پٹھان قبیلے کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، جب تک زندہ تھا یہ کہتا تھا وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بریلی کا وہ امام اس وقت قلم چلا رہا تھا جب درندے میرے نبی کی شان میں بھونک رہے تھے، کتے بھونک رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہہ رہا تھا نبی امتی کے برابر ہو سکتا ہے، بڑے بھائی کے برابر ہے، اتنا ہے اتنا ہے، مقامات ناپ رہا تھا۔ جب بریلی کا امام جلال میں کہہ رہا تھا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے پاؤنڈ کی لالچ میں، مال کی لالچ میں مولوی بکے ہوئے تھے، فتوے انگریزوں کے مطابق دیا کرتے تھے، ان کو برطانیہ سے تنخواہیں آیا کرتی تھی، ان کے تھوڑے سے مال کی بنیاد پر جنہوں نے دین بدل لیا، اپنے جبے کبے سب بدل ڈالے، مدرسوں میں نافذ شریعت کو بھی انہوں نے ختم کر ڈالا، میرے مصطفیٰ کی عظمت پر بھونک کر کے۔ ان کو پتہ نہیں تھا انگریز کب تک انہیں پال سکتے ہیں، کب تک انہیں دے سکتے ہیں، نذرانے بھی بند ہو گئے، انگریز بھی چلا گیا، ان کے سارے باپ دادا بھی ختم، ان کے سارے نذرانے بھی ختم۔ اس زمانے میں بریلی کا امام تنہا تھا، لیکن یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بس توجہ، آپ کا یہ مجمع سرا والے الحمدللہ آپ نے اپنے عشق اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ اخیر میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا، حق بات کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں علماء ذوی الاحترام اور عوام اہل سنت و جماعت، حق بات کہیں گے اور حق پر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ، مرنے سے پہلے صرف اتنی خواہش ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لبیک یا رسول اللہ۔